ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کی ذات گرامی کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مبارکہ پر نازل ہوں۔ بے حد و حساب اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، تمام اہل بیت پر نازل ہوں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں احتجاج کے آداب اور اس کی مشروعیت، کیونکہ اس وقت جو ہے ہمارے ملک پاکستان کے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جو وطن عزیز میں توڑ پھوڑ، گراؤ جلاؤ، قتل و غارت، فساد فی الارض اور اس طرح کے دیگر کئی مسائل ہیں، اور ہمارا ملک حالت جنگ میں بھی ہے، اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ بھائی سماعت فرمائیں گے، اور ان باتوں پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت جو وطن میں، ملک پاکستان میں احتجاجی مظاہروں، دھرنوں، ریلیوں اور لانگ مارچ، اسی طرح بڑے بڑے سیمینار، تقریباً پورا سال ہی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، کبھی مذہبی جماعتوں کی طرف سے، کبھی سیاسی جماعتوں کی طرف سے۔ کثیر تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے نکل کر روڈوں پہ آ کر اپنے مذہبی اور سیاسی نوعیت کے جو معاملات ہوتے ہیں، اپنے عقائد، اپنے نظریات، جو ان کے دلوں میں آرزو اور تمنا ہوتی ہے، ان چیزوں کا اظہار کرتے ہیں، حکومت وقت کو اس طرف توجہ دلانے کے لیے، اور ان دھرنوں اور لانگ مارچ، سیاسی یا مذہبی ریلیوں سے ہی لوگوں کی عقائد اور اخلاقیات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم کتنی مہذب ہے، یہ قوم کتنی اخلاقیات کو اپنانے والی ہے، یہ قوم کتنی اپنے ملک کی وفادار ہے اور ہمدرد ہے۔ دھرنوں سے، احتجاجات سے، ریلیوں سے، لانگ مارچوں سے پتہ چل جاتا ہے تقریباً عقل والے ذی شعور جب سوچتے ہیں، پرکھتے ہیں، تو ساری چیزیں سامنے واضح ہو جاتی ہیں۔ دھرنوں کی آڑ میں یا احتجاج کی آڑ میں آ کر ملک کا نقصان،
اپنا ذاتی نقصان، دکانیں جلانا، گاڑیوں کو توڑ پھوڑ اور جلانا، قتل و غارت، سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کا زخمی ہو جانا، بعض دفعہ قیمتی اعضاء سے محروم ہو جانا، اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ قرآن مجید نے ہمیں اس بات سے آگاہ فرمایا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے کہ تم اعلانیہ کسی کی برائی، کسی کے گناہ کی تشہیر کرتے پھرو، مگر جس آدمی کے اوپر ظلم ہوا ہے، جس کا حق چھینا گیا ہے، وہ اپنی داستان ظلم جو ہے اعلانیہ بیان کر سکتا ہے۔ یہ چھٹے پارے کی پہلی آیہ مبارکہ ہے۔ اس سے جواز ملتا ہے کہ انسان اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا اظہار لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ حدیث میں بھی اس کی دلیل ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے اپنے ہمسائے کی شکایت کی کہ میں اپنے پڑوسی سے، ہمسائے سے بڑا دکھی ہوں، پریشان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صبر کی نصیحت فرمائی، لیکن پھر دوبارہ پھر تقریباً 3 مرتبہ وہ آدمی شکایت لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ آخر آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے گھر کا سامان گھر کی چار دیواری سے نکال کر باہر آ جائیں۔ جب اس نے اپنے گھر کا سامان اٹھایا اور گھر کی چار دیواری کے باہر آ کر وہ بیٹھ گیا، تو لوگوں نے اس سے پوچھنا شروع کر دیا، کیا خیریت ہے؟ تو نے اپنے گھر کا ساز و سامان گھر کی چار دیواری میں رکھنے کی بجائے راستے پہ آ گیا ہے، باہر آ گیا ہے۔ تو اس نے اپنی تکلیفوں کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ میں اپنے ہمسائے سے دکھی ہوں۔ جب لوگوں نے سنا تو اس ہمسائے کو ملامت کرنا شروع کیا، اسے برا کہنا شروع کر دیا کہ تو کتنا گیا گزرا ہوا انسان ہے کہ ہمسائے کے ساتھ تو بہت زیادہ روابط رکھنے چاہیے، تعلق کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ ہمسائے کی بڑی اہمیت ہے، دین اسلام نے بڑی اس کو اہمیت دی ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی ہمسایہ ہو اس کے ساتھ بھی بھلا کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا دین اسلام نے حکم دیا ہے۔ جب لوگوں کی باتیں ہونا شروع ہوئی تو وہ آدمی، وہ ہمسایہ آ کر کہنے لگا، بھائی آپ اپنا سامان اٹھائیں، اپنی چار دیواری میں رکھیں، آج کے بعد میری طرف سے تمہیں کوئی غم نہیں پہنچے گا، کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے۔ لیکن آج کا ہمسایہ جب ہمسایہ کو دکھی کا دیکھتا ہے تو اس پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور زیادہ اسے ہائی لائٹ کرتا ہے، اور زیادہ پریشرائز کرتا ہے، اور زیادہ دباتا ہے۔ آج کا ہمسایہ اس قدر کمینگی پہ اتر آتا ہے، اس قدر غیر اخلاقی حرکتوں پر اتر آتا ہے کہ ہمسائے کا جو شریعت نے اسے حق دیا ہے وہ بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس آیہ مبارکہ میں، اس حدیث پاک میں بھی اپنے دکھ کا اظہار کرنے کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ المؤمنون میں اللہ فرماتے ہیں، احتجاج کے لیے پرامن اور مہذب طریقہ اپنایا جائے۔
اگر کرنا ہے تو پرامن اور مہذب طریقہ اپنایا جائے. جاہلوں اور بدو لوگوں یا بدتمیز لوگوں اور اس طرح کمینگی کا اظہار نہ کیا جائے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ. آپ نے برائی کا جواب بھی دینا ہے تو احسن طریقے سے دینا ہے. یہ دین اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہمارا دین ہمیں یہ بتلاتا ہے. تم نے برائی کا جواب دینا ہے تو وہ برائی کے ساتھ نہیں، گالی کا جواب گالی کے ساتھ نہیں، پتھر کا جواب پتھر کے ساتھ نہیں، گولی کا جواب گولی کے ساتھ نہیں، بلکہ احسن طریقے کے ساتھ طریقہ اپنائیں کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ امن پیدا ہو. اور احتجاج کے دوران گالی گلوچ زبان درازی سے پرہیز ہی نہیں کرنا، بلکہ اپنی زبانوں کو ایسے لغویات سے بند رکھنا ہے، محفوظ رکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی. ایک مومن جو ہے بہت زیادہ لعن طعن کرنے والا، فحش گو اور بد زبان نہیں ہوتا، گالی گلوچ دینے والا مسلمان مومن نہیں ہوتا. تو کم از کم ہم احتجاج کرتے ہوئے ان چیزوں کا ہی لحاظ رکھ لیں کہ میں گالی کے ساتھ، لعن طعن کے ساتھ، بد زبانی کے ساتھ، زبان درازی کے ساتھ کیا جو مفاد میں اپنا لینا چاہتا ہوں، کیا جو میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، کیا اس کا دوسری پارٹی پر یا دوسرے گروہ پر اثر پڑ سکتا ہے؟ یقیناً نہیں پڑ سکتا. اگر آپ اس طریقے کو اپناتے ہیں تو کبھی بھی عمل نہیں پیدا ہوگا. احتجاج کے اندر فساد فی الارض کے طریقے کو اپنانا. بھائی خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے تو میں بات کرتا ہوں یا پھر آپ اپنی باتیں کر لیں. دوران خطبہ بولنا سخت منع ہے. کئی دفعہ میں نے کہا کوئی شرعی عذر ہے تو وہ مجھے چٹ بھیجیں، لیکن پرہیز کیا کریں. اللہ توفیق نصیب فرمائے. فساد فی الارض، میں کسی پارٹی یا کسی گروہ کی بات نہیں کر رہا. قرآن و سنت کی روشنی میں حالات کے مطابق آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ذہنوں میں نہ بات رکھا کریں کہ جو آپ کے مزاج کے خلاف ہے، بات لہٰذا وہ خلاف ہے. شریعت کو سامنے رکھیں، دین کو سامنے رکھ کر بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو مظاہروں کے اندر، جلوس کے اندر سرکاری و غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، یہ ہے فساد فی الارض. ہمارے ملک کی یہ روٹین بن چکی ہے. مذہبی جلوس ہوں یا سیاسی ہوں، ہم نے اپنے مد مخالف جو جماعت ہے، جب تک اس کو گالی گلوچ زبان درازی کے ساتھ اس کو پریشر میں نہیں لاتے، یا املاک کو نقصان نہیں پہنچا لیتے، یا گاڑیوں کو توڑ نہیں دیتے، یا چوراہوں کو بند نہیں کر لیتے، یا قتل و غارت کا ماحول پیدا نہیں کر لیتے، اس وقت تک ہم سمجھتے ہمارا احتجاج کامیاب نہیں ہوا. عجیب منطق ہے. گاڑیاں توڑو، املاک کو نقصان پہنچاؤ، آگ لگاؤ، راستے بند کر دو، لوگوں کی نظام زندگی جو ہے اس کو مفلوج کر کے رکھ دو، تمہارا دھرنا، تمہارا جلوس کامیاب ہو جائے. کیا 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 لوگ کہیں. لعنت ہے ایسی سوچ پر، کمینگی، بس ایسی کمینگی پر لعنت ہے. اور کس کو نقصان دے رہے ہو؟ اپنے ملک کو نقصان، اپنی عوام پر، اپنے کلمہ گو مسلمانوں پر. مذہبی ہو تو وہ بھی ایسے، دوسرے فرقے کی مسجد کے سامنے سے گزرنا جلوس تو خوب تبرہ بازی، نعرہ بازی کرنی تاکہ ان کو پتہ چلے. پھر آگے سے ریئیکشن تو ہوگا. پھر آگے سیاسی ہے تو وہ بھی ایسے. ہماری اخلاقیات کی جو ہے وہ تربیت ہی نہیں ہوئی. ہم نے کبھی ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ ہے ہمیں اخلاقیات کو سیکھنا چاہیے. بحیثیت قوم ہم مسلمان ہیں. ہم قوم بننا ہی نہیں چاہتے، ہم بٹ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں.
اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر فسادی بن کر نہ پھرو۔ ہمارے جلوسوں میں احتجاجات میں کیا ہوتا ہے؟ قسم دیتے ہیں کوئی؟ نیوٹرل ہو کے سمجھے سوچیں آپ۔ جو مذمت کرنے والے وہ بھی دوگلا پولیسی اختیار کرتے ہیں، ماڑا ہوا ماڑا ہوا ماڑا ہوا۔ حقیقت کو سمجھے، حقیقت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے عدل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، سچے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ تم ہر جگہ پر سیاست کو لے آتے ہو، ہر جگہ پہ قومیت کو لے آتے ہو، کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ یہ غلط ہو رہا ہے کہ صحیح ہو رہا ہے۔ ہم نے کلمے پڑھ رکھے ہیں اپنے قائدین کے، اپنے وزراء کے، اپنے بڑوں کے۔ اللہ کی قسم آپ کلمے پر اس قدر ثابت قدم نہیں ہے جس قدر اپنے قائدین کی باتوں پر آپ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مسجدیں ویران پڑی ہیں اور جلوسوں کے لیے، دھرنوں کے لیے پیسہ بھی مل جاتا ہے، سواریاں بھی مل جاتی ہیں، سہولتیں بھی مل جاتی ہیں، سب کچھ وہاں کے لیے ہے، اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کہتے ہیں زمین پہ فسادی بن کر نہ پھرو۔ احتجاج کا حق دیا، اس کے تقاضے بھی بتلائے ہیں۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، ایسے فتنے کے ہم نوا نہ بنیں، ایسے فتنے کے معاون نہ بنیں جس کے بارے میں رب تعالیٰ کہتا ہے فتنہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ قتل تو ایک ہوتا ہے، فتنے میں کئی لوگ بہہ جاتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پر جھوٹی منصوبہ بندیاں، جھوٹی کہانیاں، سٹوریاں، 24 گھنٹے کمنٹ لینے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں فارغ۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہم خود اپنے ملک کی امن و سلامتی کے لیے چیلنج ہیں، ہم خود نقصان پہنچا رہے ہیں، پارٹیوں میں اور فرقوں میں بٹ کر اپنے ہی گھر کو تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ دوران احتجاج راستے بند کرنا، یہ کس، مجھے نہیں پتا کہ شاید یہ پاکستانی لا کے اندر یہ بات موجود ہو کہ میں ان چیزوں سے ناواقف ہوں۔ کون سی اسمبلی نے، کہاں پہ یہ قانون ہے کہ احتجاج کرنا ہے تو روڈ میں آ کر، چوک میں آ کر چند ٹائروں کو آگ لگا دو، منٹوں میں لوگ رل جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، پتہ چل جائے کیا کہہ رہے ہیں فلاں پارٹی احتجاج کر رہی جناب۔ لعنت ہے تمہاری ایسی سوچوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس پلٹے، راستے میں پڑاؤ ڈالا، تھکے ہوئے تھے صحابہ سفر کی مشکلات کی وجہ سے، تو لوگوں نے اپنے خیمے لگا لیے۔ خیمے لگاتے ہوئے فَزَيَّكَ النَّاسُ الْمَنَازِلُ وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ، خیمے لگاتے ہوئے اس چیز کی پاسداری نہ کی گئی کہ راستے بھی بند ہو گئے، گزرگاہیں بھی بند ہو گئیں۔ تو ایک آدمی نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے اس طریقے سے خیمے لگائے ہیں کہ راستے بھی بند ہو گئے ہیں، گزرگاہیں بند ہو چکی ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس پیغمبر نے کبھی کسی جانور کو بھی اوپر بھی ظلم کرنا جو ہے گوارا نہیں کیا ہے، اس پیغمبر رحمت نے فرمایا انہ من ضیق منزلا وقطع طریقا فلا جہاد لہ، جس آدمی نے راستے کو بند کیا ہے، گزرگاہ کو تنگ کر دیا ہے، میں محمد کہتا ہوں اس کا کوئی جہاد نہیں ہے۔ یہ اس پیغمبر کی تعلیم ہے۔ تم کیا کرتے ہو؟ تمہاری احتجاج، تمہاری ریلی کا آغاز چوک چوراہے سے ہوتا ہے کہ چوک کو سب سے پہلے بند کرنا ہے۔ پلان کے منصوبہ بندیاں ہوتی ہیں، گورنمنٹ ہے کوئی پارٹی دے دے اعلان، وہ بھی سب سے پہلے کنڈیڈیٹ روڈ بلا کرے، روڈ بلا کرے۔ اور بھئی کیا ہونے لگا؟ اور جو مخالف پارٹی احتجاج کرنے والی سب سے پہلے آگ لگائیں، چوراہے بند کریں، راستے بند کریں، دونوں طرف سے ہے، دونوں طرف سے۔ انا للہ و انا الیہ۔
کیا ہم نے کھویا کیا پایا؟ نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں رستہ جو ہے اس کو تنگ نہیں کرنا، کھلا چھوڑنا ہے۔ تمہاری سیاست اور تمہاری ریلی کا آغاز ہی وہاں سے ہوتا ہے، سب سے پہلے رستے بند کرنے، لوگوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کرنا، لوگوں کو دباؤ میں پریشر میں لے کر آنا، لوگ تڑپ تڑپ کر گھروں میں مر جاتے ہیں، ہسپتالوں تک نہیں پہنچ پاتے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، جتنی جانیں بھی اس امر میں چلی جائیں گی ان کا کون ذمہ دار ہوگا؟ تمہیں کچھ احساس ہونا چاہیے۔ تمہاری سیاست کا آغاز، تمہاری ریلیوں کا آغاز، تمہارے احتجاجات کا آغاز چوک چوراہے بند کریں، املاک کو نقصان پہنچائیں اور توڑ پھوڑ کریں۔ کیا کہنا، کمال کا دھرنا تھا، کمال کی ریلی تھی، اور اس زد میں آ کر جتنے مسلمان ہسپتالوں میں علاج کے لیے جانا چاہتے تھے راستے میں فوت ہوئے، ضرورت مند جو اپنی مقام پر نہیں پہنچ پایا۔ ان تمام چیزوں کا جواب تم لوگوں نے دینا ہے، تمام چیزوں کا جواب تم لوگوں نے دینا ہے دونوں طرف سے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ وہ لوگ جو ناحق مومن مردوں اور مومنہ خواتین کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف میں مبتلا رکھتے ہیں، اللہ انہوں نے یقیناً بہت بڑا بہتان باندھا ہے، ظلم کیا ہے مومنوں کو، اہل ایمان خواتین و حضرات کو بغیر کسی وجہ کے کسی اذیت میں پہنچا دینا۔ کیا آپ سمجھتے کہ میری کامیابی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایاکم والجلوس علی الطرقات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو، نوجوانوں کو دیکھا کہ چوراہے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے انہیں پوچھا کہ آپ کے یہاں پہ بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہماری کو مجبوری ہے، اس لیے ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے حالات معلوم کر لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹھنے کو مشروط کر دیا، ان کے بیٹھنے کو مشروط کر دیا۔ فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسِ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا۔ کہا اگر آپ نے یہاں پہ بیٹھنا ہی ہے تو پھر راستے کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا ہوگا۔ یہاں بیٹھنا ہے تو یہ شرط ہے، تنبیہ فرما دی کہ راستے کے کچھ حقوق ہیں ان کو ادا کرنا ہوگا۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ غض البصر، نگاہیں نیچی رکھنی ہیں، کیونکہ حیادار خواتین کا بھی یہاں سے گزر ہوگا۔ وکف الاذی، کسی کو ایذا تکلیف نہیں پہنچانی ہے۔ ورد السلام، ہر گزرنے والے کو سلام کہنا ہے۔ وامر بالمعروف، خیر اور بھلائی کی بات کو پھیلانا ہے۔ ونہی عن المنکر، اور بے حیائی برے کاموں سے روکنا ہے۔ یہ 5-6 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کے طور پر فرمائیں۔ ان چیزوں میں آپ نے رستے کے حقوق سے آگاہ فرمایا، اور ہماری سیاست، ہماری ریلیوں کا آغاز راستوں سے ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ احتجاج کے دوران افراتفری، توڑ پھوڑ، ہنگامہ آرائی کا ماحول بنا کر دہشت پیدا کرنا، لوگوں خوف و ہراس میں مبتلا کرنا، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا ہمیں احتجاج کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دوران احتجاج اسلحہ کی نمائش کرنا، اسلحہ لے کر، وہ بارود کی شکل میں ہو، خنجر کی شکل میں ہو، چھری کی شکل میں ہو، یا ایسی لاٹھیاں۔ یہ نئی جنریشن جو اس دور کی جو قوم ہے، جو پاکستانی قوم نے ترقی کی ہے، شاید کسی نے ترقی نہ کی ہو، یہ ڈنڈوں کے سامنے کیل لگا کر آتے ہیں۔ بظاہر وہ ڈنڈا نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے آگے لوہے کے کیل لگا کر جو ہے لوگوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، اور ان میں خون آلودہ کرتے ہیں۔
ان کی جانوں کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ کہاں کا اسلام ہے تمہارا؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے تمہاری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کن کو مار رہے ہو؟ یہ ہے احتجاج کا طریقہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی قسم کا ہتھیار اٹھا کر، اسلحہ اٹھا کر کسی مسلمان کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ننگی تلوار سے کسی کی طرف اشارہ کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اور عزت و آبرو، گالی گلوچ، تبرہ بازی، لعن طعن، بہتان، پتہ نہیں کتنی چیزوں کے لیے ہماری زبانیں اس قدر کینچی کی طرح تیز چل رہی ہوتی ہیں، ایک ہی منٹوں سیکنڈوں میں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، لیکن یہ تیری زبان اللہ کے ذکر کے لیے بند ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے بند ہے، صلہ رحمی کے لیے بند ہے، خیر کے کاموں کے لیے تیری زبان فالج زدہ ہے، گالی گلوچ کے لیے یہ بڑی روانگی سے کام کرتی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ خطبہ حجۃ الوداع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے میرے امت صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری امت کے لوگوں، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تمہارے اوپر آپس میں ایک دوسرے پہ حرام ہیں۔ جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، یہ مکہ شہر حرمت والا ہے، ایسے ہی ایک مومن مسلمان کی عزت و آبرو، مال و متاع، جان بھی حرمت والی ہے۔ کس قدر حرمت والی ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے ما اطیبہ کے و اطیبہ ریح کے ما اعظم کے و اعظم حرمت کے۔ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرماتی ہیں والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا من کے مالہ و دمہ۔ اے اللہ کے گھر بیت اللہ، تو بڑی عزت والا ہے، بڑا محترم ہے، بڑا عزت کے لائق ہے، لیکن مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مومن کی عزت سے تیری عزت بڑی نہیں ہے، ایک مومن کی حرمت سے تیری بڑی حرمت نہیں ہے۔ مومن کی عزت، اس کا وقار، اس کا مال و متاع تیرے سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ اے مسلمانوں، ہمیں گروہ بندیوں میں، فرقوں میں، سیاست میں اس قدر کھو گئے کہ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ بھی نظر نہیں آتا۔ جس پیغمبر کا میں نے کلمہ پڑھا یہ بھی تو اسی پیغمبر کا امتی ہے، جس وطن کا میں باسی ہوں یہ بھی اسی وطن کا رہنے والا ہے، یہ بھی اسی ملک کا شہری ہے۔ ہم آپس میں اپنے ایک دوسرے گلے پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھال رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل و غارت۔ اللہ اکبر، اس قدر وحشت، اس قدر جو ہے خوف و ہراس ہم نے معاشرے کو بنا دیا کہ آپ باہر نکلتے ہوئے مائیں اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے خبردار کسی کا شکار نہ ہو جانا، خبردار کسی ریلی کے اندر، کسی ایسے دھرنے کے اندر، کسی ایسے جلوس کے اندر نہ پہنچ جانا جہاں سے تمہاری لاش گھر واپس پلٹ جائے۔ تو ہم نے کسی چیز کو امن و سلامتی والا رہنے ہی نہیں دیا۔ اس قدر دشمنی، تمہیں باہر کے دشمنوں کی ضرورت نہیں، تمہیں اپنی ہی دشمنیاں کافی ہیں۔ تم آپس میں مر رہے ہو، آپس میں ایک دوسرے گلے کاٹ رہے ہو، تمہیں ذرا جتنا خوف نہیں آتا کہ ہمارے ایک طرف انڈیا ہمارے اوپر حملہ آور ہے اور دوسری طرف افغانستان ہے۔ ہم قومیت میں، زبانوں کے اختلافات میں اس قدر کھو گئے ہیں کہ سب کچھ اخلاقیات بھول گئے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اے لوگو، مسلمانوں، ہمیں اتفاق و اتحاد کے درس کو اپنانا ہوگا۔ اپنے دلوں کے اندر ظرف پیدا کریں، اپنے دلوں کو بڑا کیجئے، اپنے دلوں کے اندر محبت پیدا کیجئے،
اپنوں کے ساتھ نہیں لڑا کرتے، ورنہ کمزور ہو جاؤ گے، بے بس ہو جاؤ گے، تمہیں دشمن دموچ لے گا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، ڈٹے رہو اور غمزدہ نہ ہوں، آپس میں اختلاف نہ کرنا، کامیابی تمہاری ہے اگر تم مومن بن کر رہو گے۔ اگر مومن بنو گے تو ہر جگہ کامیابی تمہارے حق میں ہے، اگر مومن نہیں بنو گے تو ہر طرف سے مار پڑے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ اما بعد، آج حالات ملک پاکستان کے آپ کے سامنے ہیں کہ ایک طرف سے افغانستان کے ساتھ اس قدر سنگین حالات بن چکے ہیں کہ پاکستان کے اوپر بھارت اور افغانستان مل کر ان کی سازشیں سامنے آ رہی ہیں۔ سرحدوں پر بہت زیادہ کشیدگی اور بہت زیادہ حالات خطرے کے آپ کے سامنے ہیں، اور دشمن جو ہے دین اسلام کو اور ملک پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ہم نے ان کی تدبیروں کو، ان کی سازشوں کو ایک بن کر، ایک قوم بن کر مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام لو۔ تم مسلمان ہو، تم ایک ملک میں رہنے والے ہو، یہ خطہ، یہ سرزمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ اللہ نے ہمیں امانت کے طور پر دی تھی۔ آج کمی اس بات کی ہے کہ ہم آپس میں تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں وحدت کا اور اتفاق و اتحاد کا درس چاہیے۔ ہمیں تمام جماعتیں، مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں، ان سے نکل کر ایک قوم بن کر دکھانا چاہیے، تاکہ دشمن کو پتہ چلے کہ یہ قوم جس کو ہم بچھاڑنا چاہتے تھے، یہ قوم متحد ہے، یہ کبھی نہیں ہار سکتی ہے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ زبانی، مذہبی، سیاسی اختلافات میں جو ہم بڑھ چکے ہیں، ان چیزوں نے ہمیں دراصل کمزور در کمزور کر دیا ہے۔ افغانستان جو اصل میں ہمارا اسلامی ملک ہمسایہ تھا، اس نے پاکستان کے بے شمار احسانات کی فراموشی کی ہے، جس نے 40 سے 50 سال جو ہے ان کی تواضع کی ہے، خدمت کی ہے، انہیں بسایا ہے، انہیں روزگار دیا ہے، ہر لحاظ سے ان کی مدد کی ہے کلمے کی بنیاد پر، لیکن اس قوم نے کرائے کے قاتل بن کر ہمیں چھیڑا ہے، ہمارے اوپر حملہ آور ہوا ہے، لیکن اس کی سزا وہ بھگتے گا انشاءاللہ الرحمن۔ یہ فتنۃ الخوارج کے لوگ شدت پسند لوگ ہیں، ملت اسلامیہ کا انہوں نے نام بگاڑا ہے، ملت اسلامیہ کو استعمال کر کے حقیقت میں یہ خوارج ہیں، فتنۃ الخوارج کے پیروکار ہیں۔ ان کے ہاں ایک فرقے کو سپورٹ کیا جاتا ہے، دوسرے فرقوں کو ان کے بازو کاٹ دیے جاتے ہیں، اور اس قدر ان کا تعصب ہے، لسانی تعصب ہے کہ وہ پاکستانی کو پاکستانی ماننے کے لیے تیار نہیں، پاکستان کا نعرہ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن ہمارے ہی کچھ لوگ ان کے اعلی کار بن کر انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ کس ملک کے خلاف اب، جس ملک نے تمہیں زندگی دی ہے، تمہیں روزگار دیا ہے، اس ملک کا دفاع کرنا چاہیے ہمیں، یا کہ غیروں کی گود میں جا کر اپنے ملک کے اوپر وار کرنا چاہیے۔ بھارت نے جو حملہ سوچا تھا، اللہ نے اس کی سخت ترین سزا دے دی، لیکن اللہ تبارک و تعالی ملک پاکستان کو، دیگر اسلامی ملک جہاں بھی ہیں، اللہ تمام اسلامی ممالک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے، اللہ تمام کو عزت و آبرو عطا فرمائے، اور ملک پاکستان کے اندرونی اور بیرونی، داخلی اور خارجی جتنے بھی دشمن ہیں، اللہ ان کی دشمنیوں کو، ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے، اور اللہ ہمیں
بہادر اور دلیر بنائے، اور اللہ ہمیں ہماری صفوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے۔ ہم وطن عزیز پاکستان کے وفادار بنیں اور محافظ بن کر اپنے پاک فوج کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ایک بن کر، ایک دیوار بن کر ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا۔ اسی طرح جو ہے ہم وطن عزیز میں فتنہ انگیزی، اشتعال اور جھوٹے پروپیگنڈے سے مکمل طور پر ہمیں پرہیز کرنا ہوگا، اور ایسے لوگوں کو دبوچنا ہوگا، ان کی اصلاح کرنی ہوگی، ان کے ذہنوں سے شک و شبہات کو ختم کرنا ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے خیر خواہی اور امن کی دعائیں کریں اور کوششیں رکھیں، اللہ اس ملک میں امن پیدا فرما دے، سلامتی پیدا فرما دے۔ مسلمان خارجی اور داخلی فتنوں سے جس کی وجہ سے کشیدگی ہے افغانستان کی طرف خصوصی طور پر، ان تمام چیزوں سے آپ لوگ آگاہ ہیں۔ سوشل میڈیا پہ آپ کو ہر طرح کی خبریں ملتی ہیں، بغیر تحقیق کے کسی خبر کے پیچھے نہ لگیں، اس کی تحقیق کریں اور تحقیق کے بعد پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم اس وطن کی حفاظت فرمائے، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اللہ داخلی اور خارجی دشمنوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہم احفظ الپاکستان، اللہم احفظ الپاکستان، اللہم انصر عساکر پاکستان، اللہم احفظ الپاکستان، اللہم احفظ الپاکستان، اللہم انصر عساکر پاکستان، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اے اللہ ہماری صفوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے۔ اے اللہ داخلی خارجی اس ملک کے جو دشمن ہیں ان کی شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری صفوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما۔ یا اللہ جہاں جھگڑے ہیں، تنازع ہیں، امن پیدا فرما۔ اے اللہ کریم یا ارحم الراحمین اس ملک میں قرآن و سنت کا نفاذ پیدا فرما۔ اے اللہ جو باتیں کی ہیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ آخری بات ہے کہ آج نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ الرحمن 3 حفاظ کرام جو ہیں، جن بچوں نے، ننھے بچوں نے قرآن پاک مکمل حفظ کیا ہے، وہ آخری سبق سنائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا القرآن، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتے ہیں اس ذکر کی، اس کلام کی ہم خود حفاظت کرنے والے، ہم نہیں اتارا، ہم خود حفاظت کریں گے، کتابی شکل میں ہی نہیں بلکہ سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا قرآن پاک کو رہتی دنیا تک کے لیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے جنہوں نے 30 پارے اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہیں، یہ اپنا آخری سبق انشاءاللہ الرحمن سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، انتظامیہ کے لیے، سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں خیر و برکت رکھ دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔